السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ محترم حاضرین گرامی، بے انتہا رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ اس رب نے پھر دوبارہ 80 پر 3 دن کے بعد نماز پڑھنے کا موقع مرحمت فرمایا ہے، کیونکہ مسلسل لاک ڈاؤن کی وجہ سے صحت کا بھی خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ احباب اسے مذاق نہ سمجھ جائیں، جو یہاں حکومت کی طرف سے اور خاص طور پر جامع مسجد ٹرسٹ کی جانب سے اور حضرات علماء، ڈاکٹرز، مسلم رہنما، ان تمام کی جانب سے سب سے مشورہ کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں طے کیے گئے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں گے، آپ بھی اس پر عمل کریں، ماسک لگا کر ہی مسجد کے اندر داخل ہوں، اور ایسے ہی یہ جو دور دور بیٹھنے کے لیے نشان لگائے گئے ہیں اسی نشان پہ ہم بیٹھیں، اس میں کسی طرح کی کوئی خلاف ورزی نہ کریں اور اسے برا بھی نہ سمجھیں، بلکہ آپ اندر آئیں گے جو سینیٹائزر ٹنل ٹرسٹ کی طرف سے لگایا گیا ہے، آپ اس سے گزر کر آئیں۔ اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب نے اور ٹرسٹ کی طرف سے یہ کوشش ہوئی کہ اس میں الکوحل فری سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ ہاں، جو عام سینیٹائزر ہوتا ہے 5 لیٹر کا 900,000 روپے ہوتا ہے، تو یہ 2,500 روپے ہوتا ہے 5 لیٹر کا، لیکن ٹرسٹ نے اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز کیے بغیر حلال سینیٹائزر کا، اور وہ بھی آرگینک کیمیکل فری سینیٹائزر کا استعمال کیا گیا ہے، اور ایسے ہی ٹیمپریچر چیک کرنے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ آپ اسے برا نہ مانیں، غلط نہ سمجھیں، پورا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مصلیان جامع مسجد مکمل طور پہ ٹرسٹ کا تعاون کر رہے ہیں، ہمارا تعاون کر رہے ہیں۔ ذرا برابر بھی ان کی پیشانی پہ شکن میں نے نہیں دیکھا، بہت محبت کے ساتھ آ کر نماز ادا کرتے ہوئے پیر گزر گیا، منگل گزر گیا، چہارشنبہ گزر گیا، جمعرات گزر گیا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ جمعہ کا دن ہے، ماشاءاللہ اسی ترتیب سے احباب بیٹھے ہیں۔ اوپر کا بھی ماشاءاللہ انتظام کیا گیا ہے، نظم کیا گیا ہے، تو آپ احباب اوپر بھی وہاں پہنچ جائیں، وہاں دیکھیں اور وہاں بیٹھ کر آپ وہ پورا استعمال کریں، کسی بھی طرح کی بھی بے ترتیبی نہ ہو، اور اندر بھی آنے کے لیے ہم نے ترتیب وار جماعت بنائے ہیں، اور باہر نکلتے وقت بھی چونکہ اوپر کے حال بنے ہوئے ہیں،
میں اوپر رہنے والے احباب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ پہلے نیچے کے لوگ باہر چلے جائیں، اس کے بعد اوپر کے لوگ آئیں، بالکل اسٹامپنگ نہ ہو کہ ایک دوسرے سے مل کر ہم باہر نکل رہے ہیں، کیونکہ مسجد میں آنے بھی ماشاءاللہ بڑی جلدی رہتی ہے، باہر نکلنے میں اس سے کہیں زیادہ جلدی ہوتی ہے، تو ہم ایک دوسرے کو پھلانگتے ہوئے باہر نکلنے کی ذرا فکر کر لیتے ہیں۔ میں احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ باہر نکلتے وقت بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم ایک دوسرے سے نہ لگیں، فاصلے کو مینٹین کریں، اس لیے کہ میں کیا کہوں، جو ڈاکٹرز اپنا درد پیش کر رہے ہیں، بنگلور کے تقریباً 20 ڈاکٹرز نے مجھے فون کر کے بتایا مولانا بمبے کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہاں بیمار کو ہاسپٹل میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کسی اور ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے۔ دلی کی جامع مسجد میں بھی وہاں کے امام صاحب نے مصلیوں سے مشورہ کیا، چونکہ یہاں وائرس بہت زیادہ پھیل رہا ہے، کیا کریں؟ تو سب کی رائے یہی گئی، تقریباً حضرت سے گفتگو بھی میری ہوئی تو 80% سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ نماز نہ ہو، ابھی چند دن اس مہینے میں احتیاط کریں تو بہتر ہوگا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری ریاست کے حالات قدر بہتر ہیں، اس وجہ سے ہماری ریاست کے حکام نے بھی اور یہاں کے حضرات علماء نے بھی اس ترتیب کے ساتھ یہاں نماز پڑھنے کا اہتمام کیا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اسی طرح سکون کے ساتھ، صبر کے ساتھ آپ نماز ادا کریں، اور جب باہر نکلے تو آپ مصافحہ نہ کریں، کیونکہ ہماری عادت سے بن گئی ہے۔ میرے پاس بھی لوگ آ کے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، میرا دل بڑا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جب وہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں میرے ہاتھ کو آگے نہ بڑھانے میں مجھے اندر سے کوف محسوس ہوتی ہے کہ یہ آگے بڑھانے میں نہ بڑھاؤں تو کیسا لگے گا۔ میں سب سے کہوں گا کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں میں بھی اس پر عمل کرتا ہوں، آپ بھی اس پر عمل کریں، کوئی مصافحہ نہ کریں، کوئی معانقہ نہ کریں، سب ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بنایا گیا کرونا وائرس کا یہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ پھر ذرا بمبئی چلے جائیں، ذرا آپ دلی چلے جائیں، ذرا تمل ناڈو چلے جائیں، وہاں کے جو حالات ہیں آپ اس کا جائزہ لینے کے بعد خود اپنے آپ فیصلہ فرما لیں۔ ہمارے ایک دوست جو یہی کرناٹک کے ہیں، بامبے گئے تھے، وہاں بیمار سے ہو گئے، بالکل نوجوان، ابھی شادی کر کے ماشاءاللہ کچھ ہی دن ہوئے تھے، بیوی کو لے کر بمبئی گئے تھے، لاک ڈاؤن ہو گیا۔ کیا کریں، اس مرض میں وہ اتنا متاثر ہوئے کہ باوجود نوجوان ہونے کے، باوجود ان کی طاقت میں مدافعت ہونے کے، اتنا بیمار ہوئے کہ صرف 2-3 دنوں کے اندر ہی وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب بیچاری بیوی وہاں اٹکی ہوئی ہے، دوسرے رشتہ دار، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا ہمارے اس بھائی کو لے کر جو 2-3 رشتہ دار تھے، ایک ہاسپٹل گئے، وہاں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، 2, 3, 4, 5, 6 ہاسپٹل پہنچنے کے بعد جب کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، پھر تھکے ماندے ہار کر گھر میں آ کے بیٹھ گئے۔ بعد میں بس چند ہی منٹوں کے بعد ہمارا بھائی ہم سے رخصت ہو گیا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہ گئے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، بڑی التجا بھی ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، آپ اسے حکم نہ مانیں، ٹرسٹ کے طرف سے کوئی حکم نہ مانیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ گھروں میں بھی احتیاط کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سنایا تھا، ایک وہ شخص جو جزامی تھا، بیعت کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ پر آیا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کیا کہا؟ آپ کو میرے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ دیے بغیر تمہاری بیعت ہو جائے گی، ہاتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان وبائی دنوں میں ہاتھ نہ ملانا سنت ہے، ان وبائی دنوں میں ہاتھ نہ ملانا سنت ہے، اس لیے اس کا آپ خیال رکھیں۔ جو احباب بھی یہاں تشریف لائے ہیں اپنے آپ کو بھی پاک و صاف رکھیں،
جو سینیٹائزر ہے اس کا بھی استعمال کریں، اور ایسے ہی ماسک پہن کر آپ یہاں اندر آئیں۔ ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کر اگر آپ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا۔ اور خاص طور پر دعا کریں، خاص طور پر دعا کریں۔ ہاں میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ نفل نماز میں سجدے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے عربی زبان میں دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو بھی دعائیں ہیں آپ کثرت سے مانگیں۔ نفل نماز میں سجدے میں آپ دعا کریں، خوب دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ ہاں میرا رب ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور ایسے ہی تہجد کے وقت میں بھی اٹھ کر آپ دعا کریں، دوسرے وقت میں بھی دعا کریں، یہ دعا کا موقع ہے۔ اللہ رب ذوالجلال وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں۔ یہ جو سارے احتیاطی تدابیر ہیں یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر اللہ مار نہ چاہے کوئی بچا نہیں سکتا، اگر اللہ بچانا چاہے کوئی مار نہیں سکتا۔ اللہ ہی کے قبضے میں ہے سب کچھ، اس پر پورا آپ یقین رکھیں۔ گھروں میں بھی احتیاط کریں، اگر کوئی کھانسی ہو، بخار ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع ہو کر اس کا علاج کروائیں۔ ذرا بھی آپ اسے نیگلیکٹ نہ کریں، چھوڑیں، ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ کیونکہ ہماری طبیعت میں ایسا ہی ہے، بہت مرتبہ ہمارے اندر آیا اور چلا بھی گیا۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آپ نیگلیکٹ نہ کریں، بلکہ پوری احتیاط کے ساتھ آپ زندگی ان دنوں میں گزاریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے، انشاءاللہ پوری محبتوں کے ساتھ ہم خاندہ بخاندہ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا ہے کہ ہم ایک سے دوسرے کے کھاندے کو لگا کر اپنی جماعت کو نماز ہم ادا کرتے ہیں، لیکن ان وبائی دنوں میں ہم دور دور کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ رمضان میں بھی حکومت نے جو گائیڈ لائنز جاری کی تھی، جن افراد کے لیے اجازت دی تھی، اتنے افراد کے لیے ماشاءاللہ یہاں نماز کا اہتمام ہوا۔ 5 وقت نماز، ایک وقت کی نماز بھی یہاں چھوٹی نہیں، الحمدللہ پوری نمازیں جامع مسجد ٹرسٹ کی طرف سے انتظام ہوا اور یہاں نمازیں ہوئی، حتیٰ کہ تراویح بھی ادا کیا گیا۔ اور ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میرے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے ہوں۔ ہر دن تراویح کے بعد مسلسل ہم نے بلا نوا دعا کا اہتمام کیا، تمام مسلیان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ اور 29ویں تاخرات میں قرآن شریف کے ختم کا بھی اہتمام ہوا، دعا کا بھی اہتمام ہوا۔ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان تمام عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہاں کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تجارتیں بھی ٹھپ اور یہاں بھی ماشاءاللہ کوئی چندہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ٹرسٹ بھی اس وقت بہت بحران میں ہے، پریشان میں ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے جو بھی آپ سے ہو سکے بند مٹھی ہماری ان چادروں میں ڈالتے ہوئے جائیں۔ اللہ رب ذوالجلال اس مشکل وقت میں آپ کی بھی مدد فرمائے، ٹرسٹ کی بھی مدد فرمائے، کیونکہ سب کو سیلری بھی دینا پڑتا ہے اور سارے انتظامات بھی ماشاءاللہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں کیا کہوں، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، بہت سارے وہ احباب جو اب تک کھاتے پیتے گھرانوں سے تھے، میرے پاس آ کے وہ اپنا درد پیش کرتے ہیں کہ مولانا ہمارے گھر میں کھانا کھانے کے لیے بھی اب کچھ نہیں ہے، نہ کسی سے مانگ سکتا ہوں، نہ چپ رہ سکتا ہوں، یہ میری حالت ہو گئی ہے، یہ میری حالت ہو گئی ہے۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، جو کچھ ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے بند مٹھیاں آپ ہماری ان چادروں میں ڈالتے ہوئے جائیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان تمام کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جامع مسجد ٹرسٹ کے خدام بھی بڑے ہی مبارکباد کے قابل ہیں، ہر دن 1 سے 2 مرتبہ پورے فرش کو مکمل
وہ جراثیم کش دواؤں سے پاک و صاف کر رہے ہیں، کلین کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اللہ ان سب کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور مصلیان جامع مسجد کے اس تعاون کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔